believe it is important to maintain a differentiation between terrorism. We have seen brutal force being used against unarmed civilians. It is important to respect the fundamental human rights of the people and not suppress freedom, struggle in the name of fight against terrorism. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर दाखिला पाकिस्तान आए सार कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए, लेकिन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ऐसा माहौल बना कि जिससे बाज़ार ये लगा कि जो ज़िम्मेदारी वो अदा करने आए थे और जो उनके ऊपर ज़िम्मेदारी है एज़ ए हुकूमती वज़ीर दाखिला होने की वजह से, वो उन्होंने उस अंदाज से अदा नहीं की गई। कि इसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने भी एक तकरीर की जिसमें जो इल्ज़ामात उनकी तरफ से आयद किए गए थे उसका जवाब दिया। पाकिस्तान और भारत के माबैन तल्लुकात कशीदा रहते हैं और उसके बाद बातचीत का आगाज़ होता है और ये कहा जाता है कि अगर दोनों मुल्कों की सरकार हुकूमतें अगर चाहें तो तल्लुकात बेहतर करने के लिए सबसे पहले उनको इस बात का लचक का मुजाहरा करना होगा कि जो इल्ज़ाम तराशी की जाती है उसको बंद करना पड़ेगा। पाकिस्तान पर बार बार इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, पाकिस्तान भी उसका जवाब देता है और इस बार तो जब भारतीय वज़ीर दाखिला ने कुछ इल्ज़ाम लगाए तो उसके जवाब में पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला ने खुलकर उन नुकात का इज़हार भी किया और उन बातों का इज़हार किया कि जो पाकिस्तान की कौम बार बार ये कहती आ रही है और जगह जगह पाकिस्तान में मुजाहरे भी हो रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जो जुल्म सितम भारतीय अफवाज जारी रखी हुई हैं उनको बंद होना चाहिए। भारत कश्मीर को अपना अटूट अंग कहता है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि कश्मीर उस बरसगीर के जो तक़सीम हिंद है उसके नामुकम्मल एजेंडा है जिसको हर हाल में सेटल होना है और यूनाइटेड नेशन की जो करारदादें हैं उस पर अमल दरामद होना चाहिए। डॉक्टर वीर प्रताप साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो रवैया हमने देखा कि भारतीय वज़ीर दाखिला पाकिस्तान आए, हुकूमती जिम्मेदार का पाकिस्तान के सार कॉन्फ्रेंस में आके जो सार का एक एजेंडा होता है उससे आगे बढ़ के तनकीद करना पाकिस्तान के ऊपर, जिसके बाद माहौल भी ख़राब हुआ। क्या आप समझते हैं कि भारतीय वज़ीर दाखिला को सार कॉन्फ्रेंस में इस किस्म का रवैया इख्तियार करना चाहिए था? देखिए, मुझे एक तो खुशी इस बात की है कि बांग्लादेश के वज़ीर दाखिला की तरह हमारे वज़ीर दाखिला ने जाने से मना नहीं किया। मैं तो बराबर लिखता रहा और बोलता रहा पिछले हफ्ते कि हमारे वज़ीर दाखिला को पाकिस्तान जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और उनको निसार साहब से ही नहीं, मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब से और जो भी दूसरे वहाँ लोग उनके खिलाफ दायरे कर रहे हैं, हाफिज सईद साहब, दूसरे जितने लोग हैं, सबसे बात करना चाहिए और उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करना चाहिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको समझाने की कोशिश करना चाहिए। तो मुझे खुशी है कि वो वहाँ गए और उन्होंने अपनी तकरीर में पाकिस्तानी लोगों की जो आओ भगत की, जो मेहमान नवाजी की, उसकी भी उन्होंने तारीफ की। बिल्कुल ठीक। उन्होंने जो पाकिस्तान, जो उन्होंने कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया, उन्होंने मुद्दा उठाया टेररिज्म का, दहशतगर्दी का। उन्होंने कहा, उन्होंने जो बात कही और निसार भाई ने जो बात, आप देखिए कि दोनों बातें करीब करीब एक जैसी। दोनों ने काबुल का जिक्र किया, दोनों ने पठानकोट का जिक्र किया, दोनों ने ढाका का जिक्र किया, जहाँ अभी वारदातें हुई। तो मेरा ख्याल ये है कि बहुत इसमें तासुब पैदा करना, तफरका पैदा करना, बिल्कुल ठीक है, कोई बुराई मुझे तो दिखाई नहीं पड़ती। बिल्कुल ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब जी और राजनाथ जी ने जो बात कही, दोनों की बातें करीब करीब एक जैसी लगी मुझे। जी। लेकिन डॉक्टर साहब, जो पाकिस्तान में अगर सार कॉन्फ्रेंस होती है, सार का अपना एजेंडा है, उसके अपने कवायद ज़वाबित हैं, सार कॉन्फ्रेंस के अंदर आके जब आप ये पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाएंगे तो जो दोनों मुल्कों का माबैन बातचीत जब आगे बढ़ने की हम बात करते हैं, मामला को सेटल डाउन करने की बात करते हैं, उससे तो फिर एक एग्रेशन पैदा होता है। से राजनाथ सिंह ने एक अच्छी बात ये कही कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और उन्होंने जो जनरल एक बात कही टेररिज्म के बारे में, कोई मियाँ साहब नवाज शरीफ ने भी कही कि भाई टेररिज्म हम सबको तंग कर रहा है। राजनाथ सिंह जी की जो कमी है तो मैंने आज लिखा है, मेरा मजमून कल छपेगा शायद पाकिस्तानी अखबारों में, उसमें मैंने लिखा है कि उनको असल इस बात पे जोर देना चाहिए कि दहशतगर्दी का नुकसान सबसे ज्यादा उस मुल्क को होता है
جو دہشت گردی کو توجہ دیتا ہے، اس کو آگے بڑھاتا ہے، اس کو انکریج کرتا ہے، یہ بات ان کو کہنا چاہیے۔ اور ان کو انڈیا کو اگر بڑا بھائی سمجھتے ہیں، بھائی جان سمجھتے ہیں، تو انڈیا کا یہ فرض ہے کہ اپنے پاکستانی بھائیوں کو یہ بتائے کہ بھائی یہ جو دہشت گردی ہے اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس سے نقصان پاکستان کو ہی زیادہ ہے۔ پاکستان میں زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں، پاکستان میں زیادہ واردات ہوتی ہے، ہندوستان میں کم ہوتی ہے۔ ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، ایک دو جگہ کسی پرانت میں کسی اسٹیٹ میں ہو گیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان میں، افغانستان میں کس قدر لوگ پریشان۔ تو دہشت گردی کے خلاف تو ہم دونوں ملکوں کو مل کے کام کرنا چاہیے۔ اور حافظ سعید صاحب سے جب میں ملا تھا، اس کی وجہ سے ہماری پارلیمنٹ بند ہو گئی 3 دن، ابھی 1.5-2 سال پہلے، تب میں نے حافظ بھائی کو بھی یہی کہا تھا کہ بھائی دیکھو، اسلام تو شانتی سکھاتا ہے، امن سکھاتا ہے، بھائی چارہ سکھاتا ہے، اس کے کام میں پڑھنا ہی کیوں؟ تشدد سے کوئی چیز حل ہوتی نہیں، حل ہوگی بات چیت سے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور کہہ دوں کہ کشمیر میں جو بے قصور لوگ مارے گئے ہیں، اس کے لیے مجھے شخصی طور پر بہت ہی افسوس ہے۔ اور دیکھیے، جو افسوس مجھے ہے وہ صرف میرے جیسے لوگوں کو نہیں ہے، پورے پارلیمنٹ کے اندر برابر آج بھی بحث ہوئی اور پہلے بھی، اور ہمارے سارے اخباروں نے اس کو کرٹیسائز کیا ہے کہ بے قصور نہت کے لوگوں کو کیوں مارا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ فوجیں جہاں بھی ہوتی ہے، بھائی جہاں بھی ہو، ان کے ہاتھ میں ہتھیار ہوتے ہیں، اور لوگ بیچارے نہتے ہوتے ہیں، اور جن کے ہاتھ میں ہتھیار ہوتے ہیں، تو چاہے بلوچستان ہو، چاہے آپ کا پختونستان ہو، چاہے ہمارا کشمیر ہو یا ناگالینڈ ہو، ہر جگہ یہ طاقت کا بیجا استعمال ہوتا ہے۔ تو مجھے تو بہت تکلیف ہے اور بہت شرم ہے اس بات کا کہ کئی بے قصور۔ بالکل ٹھیک ہے۔ زید احمد صاحب، بھارتی وزیر داخلہ کی تقریر، اس کے جواب میں جو نثار علی خان کی سپیچ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت پاکستان کی صحیح ترجمانی ہو گئی ہے؟ دیکھیے نصر اللہ، ابھی میں آپ کے مہمان جو انڈیا سے ہیں، میں ان کی بات سن رہا تھا، اور جو ہمیں ہمیشہ سے بتایا گیا ہے ان کے بارے میں کہ یہ منہ میں رام رام ہوتا ہے اور بغل میں چھری چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اس کی ایک کلاسک مثال مجھے اس وقت سننے کو ملی ہے۔ اس وقت جو باتیں انہوں نے اتنی پیار بھری کی، ذرا بہتر ہوتا کہ اس میں ساتھ کلبھوشن یادیو کا ذکر بھی کر دیتے، زیادہ مناسب ہوتا کہ اجیت کمار ڈوول کا ذکر بھی کر دیتے، کہ جس نے ٹی ٹی پی کو تیار کر کے پاکستان میں 1 لاکھ پاکستانی شہید کرنے کا اقرار اپنے منہ سے کیا، جس نے کلبھوشن یادیو جو کہہ چکا ہے کہ مجھے بھیجا گیا تھا پاکستان میں دہشت گرد جماعتیں تیار کرنے کے لیے۔ اس وقت انڈین نیول آفیسر، سرونگ را آفیسر، پہلی مرتبہ انڈیا اور پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ گرفتار ہوا ہے۔ اس سے پہلے 1971 میں ایسٹ پاکستان میں 10 لاکھ پاکستانی مکتبانی کے ذریعے انہوں نے شہید کروائے۔ اس بات کا نریندر مودی اکنالج کر چکا ہے۔ خود انڈیا کے اندر ہونے والی ساری دہشت گردی جس کا الزام یہ پاکستان پر ڈالتے ہیں، کرنل پروہیت سمجھوتا ایکسپریس کا ایک دہشت گرد، مالیگاؤں ہو، اس کے علاوہ جو مرضی وہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہو، اس کے پیچھے آپ کو خود ہندو زائنسٹ ملتے ہیں، اس کا یہ کوئی ذکر نہیں کرتے۔ یہ ساری رام رام کی باتیں کہ ہم بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، کوئی ہم چھوٹے بھائی نہیں ہیں، ہم باپ ہیں ان کے۔ 1000 سال ہم نے حکومت کی ہے ان کے اوپر۔ They must realize this کہ یہ ہم کو یہ بھاشن دینا بند کر دیں اپنا کہ ہم بہت محبت اور پیار کے ساتھ آپ کے معاملات طے کرنا چاہتے ہیں۔ انڈیا کا وہی علاج ہے جو کچھ یہ کشمیر میں کر رہے ہیں، یہ اس کے اوپر آپ نے نورمبرگ ٹرائل بنایا تھا، آپ نے نازی جرمنی کو جن جرائم پر آپ نے ان کے سارے لوگوں کو پھانسیاں دی تھی، یہ وہی جرائم ہے جو اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے اور انڈیا کشمیر میں کر رہا ہے اور انڈیا پاکستان میں کر رہا ہے اس وقت۔ ٹی ٹی پی ہو، بی ایل اے ہو، ایم کیو ایم ہو، یہ سارے دہشت گرد ایلیمنٹ را کے بنائے ہوئے ہیں، کلبھوشن یادیو جیسے ایلیمنٹس کے بنائے ہوئے ہیں، یہ ڈاکومنٹڈ ہیں۔ کلبھوشن یادیو ایکسپٹ کر چکا ہے۔ انڈین گورنمنٹ سے پوچھتے کیوں نہیں ہے کہ ذرا ہم ایکسپلین تو کرو کہ کلبھوشن یادیو تمہارا افسر ہے یا نہیں ہے، اور ہے تو ہمارے قبضے میں کیوں ہے، یہاں کیا کرنے آیا تھا یہ؟ اب پھر آ کے بات کریں کہ دہشت گردی کون کر رہا ہے۔ زید احمد صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کا کمنٹ ضرور چاہوں گا کیونکہ بڑی تنقید کی جاتی ہے پاکستانی حکومت کے اوپر بھی کہ کشمیر کے مسئلے کو پسے پشت ڈالا گیا ہے، خاص طور پر مسلم لیگ نواز کی حکومت کے اوپر یہ بڑی تنقید رہی ہے۔ پچھلے دنوں وزیر اعظم نے مظفر آباد میں جا کے بڑی سپورٹ کی کشمیر کی، اور کشمیر کے اندر جو وانی کی شہادت ہوئی اس پہ بھی انہوں نے اس کو مجاہد قرار دیا اور کچھ نعرے لگوائے۔ آپ کو نعرے سنا دوں پھر آپ کا موقع اس پہ لیں گے۔ نواز شریف صاحب نے مظفر آباد میں جا کے کیا کیا تھا، دکھائیے گا زید احمد صاحب کی طرف بڑھنے سے پہلے۔
آزادی مقبوضہ کشمیر۔ زید احمد صاحب، وزیر اعظم پاکستان نے از خود نعرے لگوائے، کیا آپ کو کوئی پالیسی اب بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے کشمیر کے حوالے سے حکومت پاکستان کی؟ نصر اللہ، حکومت پاکستان کی کشمیر پالیسی تو آپ کو فضل الرحمان میں نظر آ جاتی ہے، جو کشمیر کمیٹی کا سربراہ جس کو بنایا ہوا ہے، جو ایک پرو کانگریسی پرو انڈیا ملا جس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، جہاد کشمیر کو تسلیم نہیں کرتا، اس کو جب کشمیر کمیٹی کا ہیڈ لگایا ہوا ہے تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ان کی کشمیر پالیسی کیا ہے۔ دوسری جانب یہی نواز شریف ہیں جو کچھ عرصہ پہلے تک جن کا ایمان کا یہ حصہ تھا کہ یہ لکیر بیچ میں آ گئی ہے، اصل میں تو ہم ایک ہی قوم ہیں، آلو گوشت کھانے والے دونوں طرف سے، اور ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ جس کی جڑ انہوں نے جس طرح کاٹی تھی، اس کے اوپر استغفر اللہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کی روحوں کو جو اذیت ہوئی ہوگی اور ہمارے شہداء کے ساتھ جو خیانت انہوں نے کی۔ آپ بار بار یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ قربتیں کیسے ہوں گی پاکستان اور انڈیا میں، کشمیر پر بات کس طرح ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بڑی قومیں صرف اس وقت کنسیشن دینے بات کرنے آتی ہیں جب وہ دباؤ میں آتی ہیں۔ جب 1947 میں 48 میں کشمیر ان کے ہاتھ سے نکلنے لگا، اس وقت شاہ نہرو بھاگا ہوا گیا تھا یونائٹڈ نیشنز، ورنہ اس کو خطرہ تھا کہ باقی کشمیر بھی، اس کی سری نگر بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اگر وہ پریشر اس کے اوپر مجاہدین کا، قبائلیوں کا نہیں ہوتا تو وہ کبھی یونائٹڈ نیشنز نہ بھاگتا۔ آج انڈیا پر کوئی دباؤ نہیں ہے ڈپلومیٹکلی، پولیٹیکلی، نہ پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے، نہ اقوام متحدہ کی طرف سے، نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے۔ صرف ترکی نے آپ کی حمایت میں بیان دیا ہے، سعودی عرب اور ایران کو سانپ سونگا ہوا ہے، وہ بات نہیں کر رہے کشمیر کے مسئلے پر۔ اور آپ نے، اور جب اس کا دوسرا آپشن صرف ہمارے پاس یہ رہ جاتا ہے کہ ہم ملیٹرلی مسلح جدوجہد کے ذریعے انڈین حکومت پر وہ دباؤ ڈالیں کہ وہ مجبور ہو کر بات کرنے کے لیے آئے۔ اب وہ دباؤ ہم کشمیر میں ڈالیں، خالصتان میں ڈالیں، نیکسلائٹس کی طرف ڈالیں، پورے انڈیا میں ہم آگ لگائیں، پھر یہ ہمارا آپشن ہے۔ جب انجسٹس بیکمز لا then rebellion becomes a duty۔ جب یہ یونائٹڈ نیشنز کی قرارداد کو نہیں مانیں گے، کشمیریوں کو اپنا کیا ہوا وعدہ کہ ہم پلیبسائٹ کرائیں گے تسلیم نہیں کریں گے، پھر تلوار نکالنے کا حق ہمارا ہے، پھر کشمیر ہم بطور شمشیر لینے کا حق رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں کے اوپر اس وقت کوئی دباؤ نہیں ہے۔ اس وقت یہ ایروگنٹ ہوئے ہوئے ہیں، متکبر ہوئے ہوئے ہیں، اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے سعودی عرب کو الگ کر دیا ہے، ایران کو پیچھے ہٹا لیا ہے، افغانستان کو ہاسٹائل کر دیا ہے، بنگلہ دیش ہمارے خلاف ہے، امریکہ سے انہوں نے ہماری امداد بند کروا دی ہے۔ اس وقت ان کا دماغ آسمان پہ چڑھا ہوا ہے، اس وقت یہ کیوں بات کریں گے؟ ان کو نیچے لانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تلوار سے ان کا دماغ ٹھیک کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کشمیر میں یہ ظلم کرتے رہیں گے، ہمیں اس ظلم کو روکنے کے لیے ان کے گھر میں آگ لگانی ہوگی جیسے انہوں نے پاکستان میں آگ لگائی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہندو بنیا کوئی زبان نہیں سمجھتا۔ ڈاکٹر ویدے صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ زید احمد صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ کشمیر کو نہیں مانیں گے، جب کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مذاکرات نہیں ہوں گے، جب دونوں ملک مسائل کو حل نہیں کریں گے، تنازعات کو حل نہیں کریں گے، تو پھر اس قسم کا رویہ اختیار کیا جائے گا کہ پاکستان کے اندر سے بھی یہ آوازیں اٹھیں گی کہ پاکستان کو کشمیر کے اندر مداخلت کرنی چاہیے۔ نہیں، ابھی جو انہوں نے کہا، شاید جنرل احمد صاحب نام ہے ان کا، زید احمد صاحب کو سلام کرتا، جی میں ان کو سلام کرتا ہوں احمد صاحب کو، اور ان کو جو اتنا ان کی بھاونائیں تیز ہو رہی ہیں، اتنا ان کو غصہ آ رہا ہے، وہ بھی میں دیکھتا ہوں، لیکن ان کی باتوں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ان کی باتوں سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ نے جنگ کر کے دیکھ لیا، گھسپیٹیاں بیچ کے دیکھ لیا، دہشت گردی کر کے دیکھ لی، یونائٹڈ نیشنز کے پاس جا کے دیکھ لیا، اور پاکستان جیسا غضب کا ملک، سوچئے محمد علی جناح صاحب کی سب تقریریں میں نے پڑھی، ایک کیا وہ تو عالی شان ملک بنانا چاہتے تھے، وہ ملک امریکہ ان کی غلامی کر رہا ہے، ان کی دلالی کر رہا ہے، ان کے پچھلگوں کی طرح رہ رہا ہے۔ مجھے شرم آتی کہ میرے چھوٹے بھائی کی کیا دردشا ہوگی، اس کے باوجود کشمیر حل نہیں ہو۔ تو جو حافظ سعید صاحب کہہ رہے ہیں راستہ وہی ہے کہ بات چیت سے حل کرو۔ جو راستہ یہ فوجی وشیشجঞ کہہ رہے ہیں، جو ایکسپرٹ صاحب کہہ رہے ہیں، یہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ سارے راستے فیل ہو گئے، تو اب تو بات چیت کا ہی ایک ماتر راستہ ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، بات چیت کیسے ہوگی جب ہندوستان بات چیت نہیں کرنا چاہتا؟ ہندوستان اس بات کو مانتا نہیں ہے کہ یو این کی قراردادوں کو تسلیم ہندوستان نہیں کرتا، تو پھر بات چیت کیسے ہوگی؟ دیکھیے، یو این کے قرارداد کے بارے میں آپ تو ایکسپرٹ ہیں، آپ نے یو این کا ریزولوشن پڑھا ہے، یہ بات میں نے
बहन बेनजीर भुट्टो से भी कही थी। जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बनी आपकी वजीर आजम, तो उन्होंने मुझसे कही ये बात। तो मैंने बेनजीर बहन से कहा कि बहन जी, आपने वो पढ़ा, रिजोल्यूशन पढ़ा है? उसमें सबसे पहले ये कहा है कि जिसे आप आजाद कश्मीर कहते हैं, उससे एक एक पाकिस्तानी सोल्जर और अफसरों को हटाइए, उसको वाकई आजाद कीजिए, तब प्लेबिसिट होगा। पहले तो आपको शुरू करना है, हम बाद में शुरू करेंगे। और प्लेबिसिट की भी जो बात है, मैंने बेनजीर जी से पूछा कि बताइए कि प्लेबिसिट में आप क्या चीजें रखेंगे, कि सारा कश्मीर हिंदुस्तान में मिल जाए, या सारा कश्मीर यानी दोनों कश्मीर पाकिस्तान में मिल जाए, या एक तीसरा ऑप्शन भी देंगे, थर्ड ऑप्शन देंगे कि दोनों कश्मीर मिलके आजाद हो जाएं। तो बेनजीर जी ने मुझसे कहा कि नहीं नहीं नहीं, थर्ड ऑप्शन इज रूल्ड आउट। अब आप थर्ड ऑप्शन रूल्ड आउट करेंगे, फिर कश्मीरियों से बात कीजिए, क्या कश्मीरी लोग पाकिस्तान में रहना चाहते हैं? मैं आपसे पूछता हूं एक बात, एक नेचुरल आदमी का रिस्पॉन्स क्या होता है कि वो क्या ऐसी कुव्वत के साथ मिलना चाहता है कि जो कमजोर हो, जो परेशान हो, जो आर्थिक मतलब इक्तिसादी नजरिए से भी बहुत मजबूत ना हो? तो कश्मीरी लोग पाकिस्तान के साथ क्यों जाना चाहेंगे? उनको क्या मिलेगा कश्मीर पाकिस्तान के साथ? मुझे इजाजत दें जरा बात करने की। तो मेरा ये कहना है कि जब थर्ड ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करने देना चाहते हैं, आप कश्मीरियों को आजाद नहीं होने देना चाहते हैं, तो फिर कश्मीरियों के नाम पर एक अपने आप को क्यों तंग कर रहे हैं? क्यों पूरे पाकिस्तान को परेशान कर रखा है? अरे बातचीत करके हल कीजिए भाई, अपन दोनों मुल्क साथ बैठे बात करें, आपका कश्मीर हमारा कश्मीर दोनों मिले, उनको एक पार्टी बनाइए, उनको अपने बराबरी का बनाइए, उनको बिठाइए। अब कश्मीर में कोई भी मरता है तो मुझे लगता है मेरा बेटा है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी माँ है, मुझे तो बहुत तकलीफ होती है। आपके कश्मीर में कोई मरे या हमारे कश्मीर में कोई मरे तो मुझे तो बहुत तकलीफ होती है। और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं हिंदुस्तान, मैं अकेला नहीं हूँ। और पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं कि जो अमन चाहते हैं, जो चेंज चाहते हैं, और हम मिल के आप जो डिफेंस के एक्सपर्ट अहमद साहब हैं, मैं आपसे और आपके जैसे भी बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में, उन सब से अर्ज करता हूं, उनसे गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि थोड़े ठंडे दिमाग से सोचें। जब सारी तदबीरें फेल हो गई हैं तो अब कोई नया रास्ता हम लोग निकालें, और मोहब्बत से बढ़कर दुनिया में कोई रास्ता नहीं, प्रेम से बढ़कर कोई रास्ता नहीं। बिल्कुल ठीक है ज़ैद अहमद साहब, मैं ज़ैद अहमद साहब आपका कमेंट चाहूंगा इसके ऊपर। जो डॉक्टर प्रताप साहब बात कर रहे हैं कि कोई ऑप्शन तो हमें ऐसी निकालनी पड़ेगी जिसमें कोई रास्ता निकले दोनों मुल्कों के माबैन, अगर बातचीत के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ात का हल निकले। देखिए नसरुल्लाह, ये बात जो इन्होंने अभी कही है कि इस वक्त जो पूरे कश्मीर में तहरीक चल रही है, जो शोहदा हैं वहां पर, वो सब पाकिस्तान के झंडे में दफन किए जा रहे हैं। पूरी तहरीक वहां पाकिस्तान के झंडे लहरा रही है। इसके बाद इनको और कौन सी दलील और सबूत चाहिए कि कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ? इनको तो आग ही इस बात पे लगती है कि वहां पाकिस्तान के झंडे क्यों लहराए जा रहे हैं। वहां पे कोई थर्ड ऑप्शन तो नहीं है, वहां कोई तीसरे मुल्क का झंडा या कोई आजाद कश्मीर का झंडा तो नहीं लहराया जाता, वहां तो पाकिस्तान के झंडे। वहां तो बच्चे अपनी घड़ियां भी पाकिस्तान के साथ मिलाते हैं, वहां पे तो बच्चे ईद भी पाकिस्तान के साथ करते हैं। वहां पे जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीतती है तो वहां पे एक जश्न मनाया जाता है, जिसके ऊपर बाद में बच्चों को ये यूनिवर्सिटी से एक्सपेल करते हैं, निकालते हैं, उन पे गद्दारी का मुकदमा बनाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तान की फतह की शान में जश्न मनाया होता है। इसके बाद इनसे कहें कि आप डिसइंफॉर्मेशन बंद करते हैं। हकीकत यह है, ठीक है, हम मानते हैं इस बात को कि करें प्लेबिसिट, निकालें फौजें वहां से, निकालें अपने 7 लाख दरिंदे जो उन्होंने वहां बंद किए हैं, हम आजाद कश्मीर से अपनी फौजें निकालते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। करें तो सही आके ना, बात करें इसके ऊपर कि प्लेबिसिट करना है। जब ये कहेंगे कि अटूट अंग है कश्मीर हमारा, तो फिर हम तलवार निकालेंगे। पश्तो में हमारे यहां बहादुर गयूर पश्तूनों की एक रिवायत है, वो पश्तो में कहते हैं बदमाशी हो न मनम, बदमाशी नहीं मानूंगा मैं तुम्हारी। बात करना चाहते हो तो फिर बात करो, और बात प्लेबिसिट पे होगी, अटूट अंग पे नहीं होगी। अटूट अंग की बात करोगे तो हम कश्मीर के साथ खालिस्तान भी ले जाएंगे, हम उसके बाद तमिलनाडु और नक्सलाइट्स को भी ले जाएंगे साथ। बिल्कुल ठीक है जी। डॉक्टर विदिक साहब, क्या कश्मीरियों को यह राइट नहीं मिलना चाहिए कि अपनी मर्जी से अपना फैसला कर लें? इतने मुद्दे उठा दिए हैं कि उनके जवाब अभी आपके इस वक्त में पूरे नहीं होंगे, लेकिन मैं एक दो बात बड़ी बुनियादी करना चाहता हूं कि कश्मीर के लोग आप पाकिस्तान में मिलाना चाहते हैं, क्यों मिलाना चाहते हैं?
کیونکہ وہ مسلمان ہیں، اس لیے کہ کشمیری ملنا چاہتے ہیں، ان سے یہ اور ملنا چاہتے ہیں، یہ بھی بات ہے، لیکن یہ بات پکی نہیں ہے، ملنا چاہتے ہیں کہ نہیں ملنا چاہتے۔ یہ تو یہ ہے کہ گولیاں چلتی ہیں، پریشان ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ بھائی پاکستان کا نعرہ لگاؤ، پاکستان کا جھنڈا لگاؤ، لیکن ہر گھر میں پاکستان کا جھنڈا نہیں ہے۔ اور میری حریت کے سارے نیتاؤں سے بات چیت ہوتی ہے، میرے گھر آتے ہیں سارے لوگ، حریت کے نیتاؤں سے میں نے کئی بار ہمارے پرائم منسٹروں کی بات چیت کرائی ہے، سارے حریت کے نیتا مجھے جانتے ہیں، سب لوگ، اور یہ بات بالکل کوئی بحث کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایمانداری کی بات ہے۔ دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے دیش میں، آپ کے ملک میں جتنے مسلمان ہیں اس سے زیادہ مسلمان ہمارے ملک میں، تو پھر آپ کا منطق، آپ کا لاجک یہ ہوگا جو ضیاء احمد صاحب نے کہا کہ ہم سکستان بھی لے لیں گے، ہم فلاں بھی لے لیں گے، فلاں بھی لے لیں گے۔ مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ 18 کروڑ مسلمان، 20 کروڑ مسلمان ہمارے یہاں جو ہیں ان کو بھی پاکستان بھیج دیجیے۔ ارے بھائی، جو چھوٹا سا پاکستان آپ کے پاس ہے اس کو تو پہلے آپ ڈھنگ سے چلائیے۔ اتنا افسوس ہوتا ہے مجھے، میں جاتا ہوں، میرے دل میں تو پریم ہی پریم ہے، محبت ہی محبت۔ ڈاکٹر صاحب لیکن لوگوں کو یہ رائٹ تو ملنا چاہیے کہ وہ اگر اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے ساتھ کسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ان کے اوپر گولیاں برسانا، 8 لاکھ فوج کے ذریعے ان کی آواز کو دبانا، یہ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کی جمہوریت ہے؟ بالکل نہیں دبانا چاہیے۔ دیکھیے ایک بات ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ ہمارے کشمیر میں یہ لوگ کم سے کم آواز تو کرتے ہیں، لڑتے تو ہیں، بلندی تو ہے ان میں، لیکن آپ کے کشمیر کا کیا ہے؟ آپ کے کشمیر کے سارے نیتاؤں کو میں جانتا ہوں، کئی پرائم منسٹروں سے میری بات، اندر ہی اندر ان کے بھی زلزلہ ہے، لیکن وہ بیچارے بول ہی نہیں سکتے۔ مجھے تو آپ کے کشمیر کے کئی لوگوں نے ایسی باتیں کہی ہے کہ جن کو پبلکلی میں ٹیلی ویژن پہ بول بھی نہیں سکتا، اتنی بری باتیں مجھ سے کہی۔ تو مشکل دونوں طرف ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے ہی مشکل آپ کے یہاں بھی ہے۔ ہم کو بیٹھ کے ٹھنڈے دماغ سے ان مشکلوں کو حل کرنا ہوگا، لیکن افسوس کیا ہے کہ دونوں ملکوں میں جو نیتا لوگ ہیں، رہنما لوگ ہیں، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ کوئی اپنی فوج سے ڈرتا ہے، کوئی اپنی پبلک اوپینین سے ڈرتا ہے، کوئی اپنی پارٹی والوں سے ڈرتا ہے، کوئی پارٹی کے پیچھے جو طاقتیں کام کر رہی ہیں ان سے ڈرتا ہے۔ ارے بھائی، اس دونوں ملک ہمارے ہیں، اپنے ملک ہیں، ان کی خدمت کرنا ہے، ان کے لوگوں کی زندگی کو آسان بنانا ہے، بہتر بنانا ہے۔ بیٹھے ہمت کریں، بات کر کے حل کریں، دونوں کشمیروں کو ایک کریں، اور ان کے نیتاؤں کو بلا کے ان سے پوچھیں کہ بتائیے بیسٹ آپشن کیا ہوگا۔ اس کو پورا پاکستان میں دے دیں تو بیسٹ رہے گا، پورا ہندوستان میں دے دیں تو بیسٹ رہے گا، آپ کو بالکل الگ کر دیں تو بیسٹ رہے گا، یا آپ دونوں کے بیچ میں ایک سیتو بن جائیں، پل بن جائیں، دونوں کے بیچ میں ایک برج بن جائیں، کوئی ایسی ترکیب نکالیں کہ ہم کوئی بہتر راستہ اپنائیں۔ تو یہ بیٹھ کے بات سے نکلے گا، ایک دوسرے پہ الزام لگانا بہت ہو گیا۔ 70 سال سے ہم لوگ یہی کر رہے ہیں، ایک سے ایک نئی لاجک نکالتے ہیں، نئے آرگومنٹ نکالتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام لگاتے اور معاملے کو الجھاتے چلے جاتے۔ علامہ صاحب، آپ سے فائنل کمنٹ میں آپ کا چاہوں گا، فائنل کمنٹ، کیونکہ 30 سیکنڈ بچے ہیں میرے پاس۔ نصر اللہ، اس کے علاوہ اب کوئی آپشن نہیں ہے، آپ دیکھ چکے ہیں کوئی ڈائیلاگ نہیں ہو رہا۔ انڈیا کی کاسٹ آف آکوپیشن کو بڑھانا پڑے گا۔ اگر ان کے 3 سپاہی مہینے میں ختم ہوتے ہیں تو ہم کو 300 قتل کرنے ہوں گے۔ کشمیری مجاہدین کی اب کھل کے مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ لانگ رینج ویپن، سنائپرز، IEDs، اب وہ سارے ہتھیار جو TTP پاکستان کے خلاف استعمال کرتا رہا ہے، آپ کشمیریوں کو دیں۔ انڈیا کی کاسٹ اتنی بڑھا دیں کہ پھر یہ مجبور ہو کے آپ کے پاس آئے، جیسے 48 میں بھاگتے ہوئے UN گئے تھے، پھر یہ آئیں گے بات کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے، انڈیا کی کاسٹ بڑھائیں۔